نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست میں جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کا مختصر سا تعارف آپ کی پیش خدمت ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور اللہ کے پیغمبر کا یہ نکاح 25 سال کی عمر میں تھا اور حضرت سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ ایک بیٹی سب سے بڑی جو بیٹی حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اور اللہ کے پیغمبر کے 3 صاحبزادے ہیں۔ حضرت قاسم یہ بڑے صاحبزادے تھے اور انہی کے نام پر اللہ کے پیغمبر کی کنیت تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2 پہ ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے، جو مکوک سے مصر نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھی ارسال کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ اور نمبر 3 حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ یہ تو بالاتفاق تمام ائمہ مورخین کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ 7 اولادیں ہوئی ہیں۔ 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور 1 اولاد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ کے پیغمبر کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر کی عمر 30 سال تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ ان سے حضرت زینب کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام امامہ۔ یہ علی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ جوانی کی عمر میں ہی 16، بعض ائمہ مورخین نے 17 بھی لکھا، بعض نے 18 بھی لکھا ہے، تو 15 اور 18 سال کی عمر کے درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نواسی ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ پالا۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ الزہراء کے انتقال کے بعد حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئی ہیں۔ گویا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ یہ اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام حضرت عبداللہ تھا اور حضرت عبداللہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں اور 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بعض ائمہ مورخین نے لکھا ہے کہ مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے زخم ہوا اور پورا چہرہ متورم یعنی وہ سوج گیا، سویلنگ ہو گئی، اور اسی حالت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ اور حضرت رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا ہے، جب غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے یہ جب ان کا انتقال ہوا۔ یہ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہوا اور سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی، بعد میں 100 ہے، تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں ہی دیتا جاتا۔ اور چوتھی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیدائش نبوت کے 1 سال کے بعد ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 1 سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کا جو نکاح ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے، بعض نے 4 ہجری بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور حضرت علی کی ان سے 5 اولادیں ہوئی ہیں، 3 بیٹے
اور 2 بیٹیاں، بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن۔ حضرت امام محسن بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ 2 صاحبزادیاں ہوئیں، ایک حضرت زینب اور ایک حضرت ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی صاحبزادیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھے یہ۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوا ہے یہ۔ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے یہ۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سسر رسول ہیں، لیکن دوسری طرف داماد فاطمہ بھی ہیں۔ ایک طرف اللہ کے پیغمبر کے سسر ہیں تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسد اللہ ہیں ان کے بھی داماد ہیں یہ۔ تو یہ رشتہ ازدواجگی جو ہے حضرت عمر کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا یہ حسین امتزاج رکھتا ہے یہ۔ اللہ کے پیغمبر کے پہلے 2 خلفاء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، اور آخری 2 خلفاء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور اسی طرح خاندان صدیقی خاندان نبوت کے ساتھ بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہے۔ خاندان عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے منسلک ہے، خاندان عثمانی بھی اور خاندان علی بھی، اور پھر آپس میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بڑا قلبی اور محبت اور مودت والا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت عظام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔